السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए। बेशुमार दरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 की एक आयत करीमा तिलावत की है।
دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کا مفہوم صحیح معنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں جب مبعوث کیا، جب بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، مال اور دولت عطا کیا ہے۔ اب جب یہ مال اور دولت اللہ نے انسان کو دی تو اللہ نے سارے انسانوں کو برابر نہیں دی، سب کو دولت برابر عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت زیادہ نوازا ہے، کوئی اربوں روپے کا مالک ہے، کوئی کروڑوں روپے کا مالک ہے، کوئی بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں بیچارے وہ ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں، ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں، اللہ نے انہیں نعمتیں نہیں دی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی عطا کر دیتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو برابر ہی عطا کر دیتا نا۔ اب کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سوال آتا ہے ذہن میں، یہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا دونوں کو آزمانے کے لیے۔ جو امیر ہے اس پر بھی آزمائش ہے، جو غریب ہے اس پر بھی آزمائش ہے۔ اب جو امیر انسان ہے اس کی آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں غریب بھی پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ غریبوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، علاقے والوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے۔ اب اگر وہ انسان جس کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ اسی مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سوچتا ہے اگر میں کسی کو دوں گا، کسی پر خرچ کروں گا، یہ میری محنت کی کمائی، میں نے دن رات ایک کر کے کمایا ہے، لیکن میں یہ ایسے کیسے دے دوں لوگوں کو؟ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے، کچھ لوگ نہیں دیتے۔ تو جو لوگ دیتے ہیں اللہ نے ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن جو لوگ خرچ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی چیزیں تیار کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غریب کی آزمائش یہ ہے کہ وہ غربت کے مارے وہ صبر کرتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، اور حدیث ہے نا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب انسان غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر صبر کرتا ہے، اب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر حساب سے اجر عطا کرتا ہے۔ اب یہ دونوں کی آزمائش ہے۔ اب وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اب یہ غریب ہے، اب یہ ایسا نہیں کرتا، واویلا کرنا شروع کر دیا، سب کے پاس مال ہے، سب کے پاس دولت ہے، سب کے کاروبار ہے، سب کے کام چل رہے ہیں، لیکن میں یہ غریب، میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن اللہ والے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ کچھ لوگ ایسے غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ضروریات زندگی نہیں ہے، لا يسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے پھرتے نہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کسی سے کتنے پیسے مانگ رہا ہے، کسی سے کتنے مانگ رہا ہے، کسی سے کتنے، لیکن کچھ لوگ وہ مجبور ہو کر بھی پھر بھی سوال نہیں کرتے، پھر بھی لوگوں کے در پہ نہیں جاتے۔
کی مرضی ہے، حالات ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا، سوال نہیں کرتے لوگ۔ ان کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے کبھی اس کا سوال ہی نہیں کیا، کبھی کسی سے مانگے ہی نہیں، تو ظاہر جو نہیں مانگتا تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، تو ایسے لوگوں کی جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف نہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آیت تقریبا آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے پیسے کو لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمثل حبۃ، اب بندے نے پیسہ خرچ کیا، اس کی مثال کیسے؟ اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے؟ ایک دانے کی مثال ہے، دانے کی طرح، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 7 بالیاں اور ایک بالی میں 100 دانے۔ یعنی کہ انسان جب اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اس طرح پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا تک اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 روپے خرچ کیا 1 روپے کا اجر، نہیں، فرمایا خرچ 1 روپے کرتا ہے، غریب کا احساس کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کی رضا کا حصول رکھتے ہوئے، غریبوں کی تڑپ رکھتے ہوئے، ان پر ترس کھاتے ہوئے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی محنت کی کمائی، اپنے دن رات ایک کر کے، پھر جب رب کائنات کے راستے میں یہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یہ میرے بندے نے محنت کر کے ایک ٹکا کمایا ہے، ایک پیسہ کمایا ہے، اب یہ میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، ضرورت اس کو بھی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی گھر ہے، اسے بھی کھانے پینے کی ضروریات چاہیے، لیکن یہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ میری رضا کے لیے، مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے نبی کو دیکھا نہیں ہے، یہ میری بات مان کر میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور میں اس کو 1 اجر نہیں ملے گا، اسے 700 گنا تک اجر ملے گا 1 روپے خرچ کرنے سے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح پرورش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تصدق بتمرۃ، کوئی بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حلال کی کمائی ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی بندے کا مال حرام ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ لا یقبل اللہ، آپ تو خرچ کر دیں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حلال کی کمائی کا پیسہ، فرمایا کہ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دے دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، یربیہا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ کس طرح پرورش کرتا ہے؟ جس طرح انسان تو اپنے بچے کی جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے تاکہ یہ بڑا اچھا جوان نکلے، بڑا اچھا جانور نکلے، صحت مند نکلے، ہمارے فائدے مند ہوگا، ہمارے کام آئے گا۔ اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور کی اس طرح پرورش کرتا ہے، فرمایا اس کا اجر پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ خرچ تو کرے انسان۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یار کھجور کے پیسے کس کے پاس نہیں ہے؟ یعنی کھجور کی کیا ویلیو؟ 100 روپے کی اگر آپ کھجوریں لیں گے کتنی کھجوریں آ جاتی ہیں؟ لازمی نہیں آپ کھجوریں خرچ کریں، کھجوریں خرچ کریں، اس کے مطابق جو پیسہ بنتا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر دیں، آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا پیسہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا پیسہ کتنا ہے۔
آپ کی نیت میں اخلاص کتنا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے خرچ میں کچھ خامیاں آ جاتی ہیں، کچھ خطائیں ایسی کر بیٹھتے ہیں جو ان کا خرچ کیا ہوا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اگر انسان خرچ کرے نا تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلاتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے ضائع نہ کرو. یعنی کہ کسی بندے نے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کے کام آ گئے، کسی پر خرچ کر دیا. عام طور پر ہم کیا سنتے ہیں؟ خرچ بھی وہاں کرتے ہیں نظر آئے. جہاں نظر آئے 10 لوگ بیٹھے وہاں جا کر کسی کی مدد کر رہا. اب ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے یار یہ سوچیں گے بڑا یار ایک بندہ غریبوں کی مدد کرنے والا. اور بھائی غریبوں کی مدد کرنے جس کو اکیلے میں بھی دے سکتے تھے. بعض اوقات انسان کی نیت نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات ریاکاری کی نیت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتی ہے، لیکن اکثر ہو جاتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان میں ریاکاری آ جاتی ہے. اور میرے بھائی یہ ریاکاری بڑا خطرناک ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. شرک اصغر ہے. شرک کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان جب عمل کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یار میں یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہیں غریب ہے، میں چلو اس کو 150 دے دوں تو یہ لوگ سمجھیں گے یار یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے. جب انسان ایسا عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. اب اس کے دل میں دماغ میں نیت کیا ہے یار یہ لوگ بھی دیکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے. فرمایا انی اخاف، میں ڈرتا ہوں جو سب سے زیادہ تم میں چیز آ جائے گی تم جس میں مبتلا ہوگے، الشرک الاصغر. فرمایا کہ شرک اصغر، مجھے ڈر ہے یہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو میرے بھائیو جب خرچ کرے اللہ کے راستے میں دے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی پڑوسی کو دے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز میں جانتا ہے. آپ کی نیت کیسی تھی؟ آپ نے کس دکھ کی وجہ سے اس کو دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے دیا. آپ اس کے کام آئے، آپ نے اس کے دکھ کو سمجھا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھا، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھی، اس کی مدد کی. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل کے فاصلے پر. ابھی سورج دنیا سے پتہ ہے کتنا دور ہے؟ کروڑوں میل دور ہے. ابھی کروڑوں میل دور ہے. جب جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تب شدت ہو جاتی ہے، شدت اتنی ہو جاتی ہے، حدت اتنی ہو جاتی ہے. اگر انسان سائے والی جگہ میں بھی بیٹھے، پنکھا نہ چل رہا ہو تب بھی گرمی لگتی ہے. یہ تو ایک چھت والی جگہ میں اگر پنکھا چل رہا ہو تب بھی گرمی لگتی ہے، نہ چل رہا ہو تو تب بھی لگتی ہے. اے سی فیل ہو جاتے ہیں، اے سی کام کرنا چھوڑ دیتے، اتنی گرمی ہوتی ہے. کتنا دور ہے؟ کروڑوں میل دور. جب کل قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے مطابق. کسی کا ٹخنے تک ہے، کسی کا پنڈنے تک ہے، کسی کا اوپر تک ہے، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. گناہ اس قدر ہے وہ اپنے پسینے میں تیر رہا ہے. کیوں؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. کتنا خطرناک دن ہوگا. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ اس ٹائم میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پوری حدیث بیان نہیں کرتا، آپ آرام سن چکے ہیں. تو ایک بندہ ان میں یہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہوگا
جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، جب کسی غریب کی مدد کرتا تھا، جب کسی غریب کے کام آتا تھا، وہ خرچ اس طرح کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں اس طرح دیتا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے وہ خرچ کر رہا ہے، الٹے ہاتھ وہ پتہ نہیں کتنا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کر وہ خرچ کرتا تھا۔ اب جب بندہ اتنا چھپا کر خرچ کرے گا تو لوگوں کو کہاں اس نے سنانا ہے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں، وہ جب تعاون کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اپنے شراب کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، نہیں ظاہر کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جب یہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ 100 گنا تک اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر دکھاوے کے نیت سے انسان جب خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اب ایک بندہ خرچ کرتا ہے اور دکھاوے کے لیے، مالہ رئاء الناس، تاکہ لوگ دیکھیں، لوگوں میں ایک نام ہو، ایک سخاوت کا چرچا ہو۔ اب یہ دکھاوے کے لیے انسان نے خرچ کر دیا۔ اب جب یہ خرچ کیا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان علیہ تراب، ایک چٹان ہے، چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْبًا، بارش ہوتی ہے، چٹان پر بارش ہوگی، مٹی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ مٹی ساری صاف ہو جائے گی، جگہ بالکل صاف ہو جائے گی، وہ مٹی چلی جائے گی۔ یعنی کہ انسان نے خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ فرمایا بارش ہوتی ہے، اس نے جو خرچ کیا ہے، جس طرح وہ مٹی بارش کی وجہ سے بہہ جاتی ہے، پانی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس طرح اس کے پیسے بھی اور خرچ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ چٹان کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل صاف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اس ایک باغ کے مانند ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اگر اس سے بارش پہنچتی ہے، اونچی جگہ پر ایک باغ ہے، اگر وہاں پہ بارش پہنچ جاتی ہے تو پھل ڈبل آتا ہے، اگر بارش تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہو جائے تو اس کا پھل آتا ہی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ خرچ کرنا۔ آج کل کے حالات کیسے؟ ہر بندہ پریشان، 100% پریشان نہیں ہے، 100 میں سے 100 لوگ پریشان نہیں ہیں، 100 میں سے کچھ 4-5 لوگ خوشحال بھی ہیں، جن کے کاروبار سیٹ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کریں۔ اگر خرچ نہیں کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے مدد کیوں نہیں کی، اس کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا، بلکہ رب کائنات کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ جواب دے گا تو جس علاقے میں رہتا تھا، فلاں بندہ تیرے پڑوس میں رہتا تھا، تیرے علاقے میں رہتا تھا، تیرے پاس پیسے موجود تھے، سب کچھ تھا، تو کھاتا پیتا تھا، تیرے گھر کے برابر میں پڑوس تھا، لوگ تھے، غریب تھے، تیرے علاقے میں رہتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا، پینے کے لیے نہیں دیا۔ جو انسان کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا، رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے نہیں کھلایا، مجھے نہیں پلایا۔ تو میرے بھائیو، یہ جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو ایک نفلی صدقہ ہے، انسان ویسے کر دے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرے تو ہو سکتا ہے اللہ چھوڑ بھی دے۔ جو عام ہے، یہ انسان ہمدردی میں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، صحابہ نے بڑی مثالیں پیش کی ہیں، اور اگر ہم کوئی چیز خرچ کرتے بھی ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہلکی
جو مجھے پسند نہ ہو، جو میرا بیٹا پسند نہ کرتا ہو، جو میرے گھر والے نہ پسند کرتے ہو، یہ شے، یہ قمیض، یہ جوڑا، یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ غریب کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ اور میرے بھائیوں، رب کائنات نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ آج ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ آج ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ اگر سالن پکے ہوئے ہے، کسی پڑوسی کو، بھوکے کو، پریشان کو نہیں دیں گے، اگر گھر میں کسی نے نہیں کھایا، اگلے دن ٹھنڈا کر کے اس کو پھر پڑوسی کو دیتے ہیں، یار یہ ہمارا کوئی نہیں کھائے گا، چلو اسی کو دے دو۔ اور میرے بھائیوں، اب یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب مجھے پسند نہیں ہے، میں دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ہم جب کسی کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی نہیں کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، معلومات ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں عمل میں تھوڑے سے ہم کمزور ہیں۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنی ہے اللہ کے راستے میں، تو میرے بھائیوں، حضرت ابو طلحہ جو تھے انصار مدینہ میں مالدار انسان تھے، بڑے مالدار تھے۔ اب جب یہ حکم ان کو بھی سنا تو ان کا ایک بہترین باغ تھا، باغ بھی ایسا مسجد کے سامنے، اور وہ باغ جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں سے پانی نوش فرمایا کرتے، پانی پیتے تھے۔ کتنا عظیم باغ ہوگا! اور وہ کہتے ہیں کہ میری جائیداد جو ہے، میرا جتنا مال ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب باغ یہ ہے۔ لیکن ابھی حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محبوب چیزیں پسند کرے گا ان کی قبول ہوگی۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باغ ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ بڑا محبوب ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ نے بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا بہترین باغ ہے، یہ بڑا بہترین ہے تجارت کے لحاظ سے بھی۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ اپنے چچیرے بھائیوں میں پسندیدہ چیز ہے، ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آج ہم سوچیں ہم کیا دیتے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں کیا دیتے ہیں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں، ہم غریبوں پر کیا خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، جو مالدار ہیں ان کی بھی آزمائش ہے، جو غریب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ غریبوں کو چاہیے کہ صبر کرے، امیروں کو چاہیے کہ خرچ کرے۔ اگر غریب صبر نہیں کرے گا تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ اگر صبر نہیں کرتا، اگر صبر کرتا ہے تو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ اگر امیر خرچ نہیں کرتا، ابھی میں آ جاتا ہوں زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ میرے بھائیوں اس طرح ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر۔ ہم نماز فرض کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بار بار میں بڑا زور دیتا ہوں نماز کے بارے میں۔ جس طرح نماز مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر نہیں ہے، جن کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے جس کے پاس 85 گرام سونا، 85 گرام تقریباً 7.5 تولے سے اوپر بنتا ہے۔ 85 گرام کی ویلیو اگر آپ اس کی کیش میں لگا لیں، تقریباً یہ 16 لاکھ روپے بنتا ہے۔ 16 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر وہ سال بھی گزر جاتا ہے، 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔
وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کو ادا کر رہی ہے، یہ لازمی ہے۔ آپ ویسے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہیں، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح کلمہ پڑھنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ جن کے پاس تقریباً 16 لاکھ روپے کی چاندی یا سونا یا نقد کیش یا اس کی مالیت کا کوئی پلاٹ یا کوئی بھی چیز موجود ہے، جس گھر میں انسان خود رہ رہا ہے، زیر استعمال ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان نے کوئی کاروبار کے لیے تو پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس پر بھی اگر کوئی 15-16 لاکھ سے زیادہ کی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو نصاب ہے یہ 85 گرام، اس کا آپ کیش میں لگائیں تو تقریباً 16 لاکھ بنتا ہے۔ جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، جن کے پاس زیورات ہے، زمینیں ہیں، پلاٹ ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اگر آپ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو زیورات ہیں، جو خزانہ انہوں نے جمع کیا تھا، اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر ان کو لگایا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب چکھو مزہ، ذائقہ یذوقو، اس کا مطلب ذائقہ چکھنا، فرمایا کہ اب عذاب کا ذائقہ چکھو۔ ما کنتم تکنزون، تم دنیا میں خزانے جمع کرتے رہے، غریبوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہ رہی، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی کی بھی زکوٰۃ لے گے تو دیتے تھے، میں ان سے بھی زکوٰۃ لوں گا، یعنی کہ اگر آپ نہیں دیتے تو میں زبردستی زکوٰۃ لوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کا جو مال ہے شجاعاً اقرع، ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ جو بندہ دنیا میں صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو میرے بھائیوں، ایک گنجا سانپ جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے آنکھوں کے اوپر، وہ لپٹا ہوا ہوگا اور جبڑوں کو اس طرف کے چیر رہا ہوگا، وہ کیا کہے گا، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو دنیا میں جمع کرتے رہا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ مال ہمارا ہے، یہ کس کا ہے، کون ساتھ لے کر گیا ہے؟ اور میرے بھائی، یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ مال کسی اور کا ہوتا جائے گا، آخر کار یہ مال سارا اللہ کا ہے۔ للہ الواحد القہار، سارے انسان مر جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کس کا رہ جائے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اور میرے بھائیوں، یہ مال کسی کا نہیں ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کیا حساب و کتاب لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے اولاد کے کام آئے گا، یہ تمہارے اولاد کا بھی نہیں ہے، تمہارے پوتوں کے کام آئے گا، ان کا بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں استعمال کر لی ہے، جو پہن لی ہے، جو کھا لیا ہے، جو پہن لیا ہے وہی ہے، اور جو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جو آگے بھیج دیا ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جو غریبوں پر خرچ کیا ہے، جو مدارس پر مساجد پر خرچ کیا ہے، یہی چیزیں تجدوہ عند اللہ، آپ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو یہ تمہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، خرچ کرنے کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کھجور کا انسان ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہاڑ کی مانند اس کا اجر بنا دیتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ، جو حسب توفیق ہو۔ آج بڑے پریشانی والا ماحول ہے، کاروبار ہے نہیں، جن کے ہیں تو وہ غریبوں کا کچھ خیال کر لیا کرے، نہ زیادہ نہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں
ورنہ میرے بھائیوں اگر آپ نمازیں پڑھتے رہے نمازی بن جائیں گے، حاجی حج کرتے رہے حاجی بن جائیں گے، لیکن نیک آپ اس وقت تک نہیں بنیں گے۔ کوئی بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ مصیبت میں ہے، آپ مصیبت کا ازالہ کر سکتے ہو، آپ اس کی مصیبت میں کام آ سکتے ہو، اور آپ نہیں آتے تو آپ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، حاجی بھی ہو سکتے ہیں، روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہیں، آپ صالح نہیں ہیں۔ ایک بندہ پریشان ہے، ایک بندہ پریشان ہے، اس کا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے لیکن میں اپنی عیاشیوں میں گھوم رہا ہوں، تو میرے بھائیوں یہ غلط ہے، مسلمانوں کے کام آئے۔ آج ہمارے پاس اگر موجود ہے تو کل ہو سکتا ہے نہ ہو، ٹائم بدلنے میں ٹائم بدل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان پر زوال آ جاتے ہیں، تو غریبوں کے کام آئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام میں ہے، یہ فرمان حدیث میں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے اوپر امین ہے کہ لوگوں کے کام آئے کا بندہ وہی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں اور جہنم میں جائیں گے نا، دو تین سوال ہوں گے۔ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ایک جواب ہوگا نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوک سے مرتے رہے، خودکشیاں کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کسی کو شوق نہیں ہوتا خودکشی کرنے کا، کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مارنے کا۔ ہم سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوئی بھی، ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، انسان سے اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، تکلیف نہیں دیکھی جاتی، بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ لوگ اپنے بچوں کو مار مار کر خود میں خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ ہماری بے حسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے جیسے لوگ ان کے معاشرے میں رہتے تھے، ان لوگوں نے مدد نہیں کی، ان کو دانا نہیں ڈالا، ان کو نہیں سمجھایا، ان کا خیال نہیں رکھا، وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اس معاشرے سے، ان لوگوں سے رب کائنات پوچھیں گے، ان لوگوں نے خودکشیاں کی تھی، تمہارے علاقے میں موجود تھے، تمہاری آبادی میں موجود تھے، اتنا مجبوری کیا ہو گئی کہ تم میں سے کوئی کام نہ آ سکا؟ تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کے کام آئیے، ایک دوسرے سے پیار محبت کیجیے، ایک دوسرے کے کام آئیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کاموں میں تعاون کیجیے، بھلائی والے کاموں میں، تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔